مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہنچے ہیں، جہاں پر وہ مزار اقبال پر آج حاضری دیں گے۔ لاہور میں مصروف ترین دن گزاریں گے۔ معزز مہمان لاہور میں موجود ہیں اور مزار اقبال پر اب سے کچھ لمحوں بعد وہ حاضری دیں گے۔ مزار اقبال پہنچ چکے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، جہاں وہ مزار اقبال پر حاضری دیں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے، جس کے بعد وہ مینار پاکستان بھی جائیں گے اور اپنے وفد کے ہمراہ ایرانی صدر 3 روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی لاہور پہنچ چکے ہیں اور مزار اقبال پر اب سے کچھ لمحوں بعد وہ حاضری بھی دیں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے۔ لاہور آمد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا بھرپور استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر صوبائی وزراء، IG پنجاب اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ ایران کے صدر آج لاہور میں آدھا دن گزاریں گے، جہاں ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں، جس کے بعد وہ کراچی روانہ ہوں گے۔ ایرانی صدر آج لاہور میں دن گزاریں گے، مصروف ترین دن ہے۔ مزار اقبال پر حاضری دینے کے بعد وہ مینار پاکستان بھی جائیں گے اور اس کے بعد بادشاہی مسجد بھی جائیں گے، جہاں پر وہ نماز بھی ادا کریں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی لاہور کے بعد کراچی آئیں گے اور کراچی میں 1 روز وہ قیام کریں گے، جہاں ان کی وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ سے ملاقات بھی شیڈیول ہے اور اب وہ لاہور میں موجود ہیں۔ مصروف ترین دن گزارا اسلام آباد میں کل ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اور اپنے وفد کے ہمراہ اور اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہ اس وقت دورے پر موجود ہیں اور لاہور پہنچے ہیں، جہاں وہ مزار اقبال پر حاضری دے رہے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہنچ چکے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سعید الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ، اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم
रहमत अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब शहर मशरफ हकीमुल उम्मत हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफतूर को पहुँचा। ऐ अल्लाह हमें हज़रत अल्लामा इकबाल के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क को कौम और मिल्लत को चलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बरादर मुल्क ईरान के सदर इज़्ज़त माब डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी हफ़ज़हुल्लाह ताला जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, अल्लाह इनके इस दौरे को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती है और वो कोहे हिमालय से भी बुलंद है, अल्लाह इसको और मजबूत और मुस्तहकम फरमा। ए अल्लाह जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदात हुए हैं इस्लामी पाक ईरान दोस्ती के हवाले से, इन मुआहदात को बरकत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह दोनों मुल्क को अंदरूनी और बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा और दोनों मुल्कों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। और अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक इब्राहीम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़री और फूलों की जो है वो चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी भी की, गुलदस्ता पेश किया गया और मज़ार इकबाल पहुँचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फातिहा ख़ानी की गई। इस मौके पर ईरान के सदर इब्राहीम रईसी का दौरा लाहौर है, जहाँ ईरान के सदर इब्राहीम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़री और गुलदस्ता पेश किया और शायर मशरिक़ मुफ़क्किर इस्लाम हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान लाहौर में मौजूद हैं और बरादर इस्लामी ममालिक की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं और बरादर इस्लामी ममालिक के जो ईरानी सदर हैं इब्राहीम रईसी, उनको पुरतपाक इस्तकबाल आज लाहौर में किया गया है और मज़ार इकबाल पर वो पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका खैर मकदम किया गया और शायर मशरिक़ मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खिराज तहसीन भी पेश किया गया है। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज का दिन आधा दिन जो है वो लाहौर में गुजारेंगे। मज़ार इकबाल पर हाज़री दी है उन्होंने और इसके बाद वो यहाँ से मीनार पाकिस्तान भी जाएंगे, मीनार पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। उसके बाद उनका शेड्यूल का हिस्सा है कि वो आज बादशाही मस्जिद भी जाएंगे, जहाँ पर वो नमाज पढ़ेंगे। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी वफ़द के हमरा लाहौर में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारने के बाद वो आज लाहौर पहुँचे हैं। मुबारक माशाअल्लाह।
ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہنچے ہیں۔ مزار اقبال آمد پر انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور گلدستہ رکھا اور ساتھ ہی خراج تحسین پیش کیا گیا شاعر مشرق، مفکر اسلام، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو۔ اور معزز مہمان لاہور میں موجود ہیں۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے دعا بھی کرائی اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو مزار اقبال سے متعلق بریفنگ بھی دی جا رہی ہے۔ مزار اقبال پہنچے ہیں معزز مہمان برادر اسلامی ممالک کے سربراہ اس وقت پاکستان کے دورے پر موجود ہیں، جہاں وہ آدھا دن آج لاہور میں گزاریں گے اور مزار اقبال پر انہوں نے حاضری دی ہے لاہور پہنچتے ہی، اور اس کے بعد وہ مینار پاکستان کا دورہ بھی کریں گے اور بادشاہی مسجد کا دورہ بھی کریں گے، جہاں پر وہ نماز بھی پڑھیں گے۔ مصروف ترین دن آج کا لاہور میں گزرے گا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا۔ اسلام میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں کو انہوں نے اور زیادہ ابارا۔ واقعاً قلب ما با غزه می تپد، قلب تمامی جهان اسلام با غزه می تپد و کاری که جناب علی فرمودید، کاری که جمهوری اسلامی ایران فرموده، این کاری بود که واقعاً دل ما رو شاد کرده و خنک کرده، واقعاً ما رو شاد کرده۔ پاکستان کے درمیان جو معاہدات ہیں انشاءاللہ یہ ایک نئی جہت، نئے راستے انشاءاللہ پیدا کریں گے جو پاک ایران کے درمیان۔ دعای بنده این است که انشالله بین ایران و پاکستان اون قراردادهایی که داره بسته میشه انشالله به تحقق خواهد یافت، انشالله خواهد رسید۔ خیلی متشکرم. ما به شما افتخار داریم که یک خیلی ملتی متشکرم. مثل شما داریم۔ ما هم به ملتمون افتخار میکنیم، هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم، هم به امت اسلامی که امروز به حمدالله جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین، از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم پر بہت ناز ہے جیسے آپ کو ہے، ہمیں اپنے مجاہدوں پر بہت زیادہ ناز ہے، اور ہمیں مملکت پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے ایک ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل دید ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا۔ دعا میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ همچنانی که رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے، فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے، ونرز ہوں گے، اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ صہیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے پاکستان۔ نخست وزیر ما فرمودند که این خانه دوم شماست، این خانه دوم شماست۔ همینطور ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا۔ ہمیں بھی یہاں پر بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے جذبات۔ پوری نیشن آپ سے پیار کرتی ہے پاکستانی۔ کامل ملت کل ملت ما با شما عشق می‌ورزه به شما۔ ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم
کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں، اور ایک جذباتی عوام ہے اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے، اور اس کے میں بہت قائل اچھا تھا۔ اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جناب علی ان احساسات و داشتین کے یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید با مردمان می بود، ولی باز هم به توسط این مایکی و بلندگوی تلویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان میرسه به من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. کہہ رہے ہیں on behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran میں پاکستان کے لوگوں پر، لاہور کے لوگوں پر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں۔ روحیه دین مداری، روحیه انقلابی، روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچاننا، دشمن کو جاننا، اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر سپرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ماشاءاللہ۔ شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے۔ لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخشه. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست، و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے، الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے، اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی، خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی، اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں، اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں۔ با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاهور، اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہلیان لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں انہیں۔ دلهای ما همیشه کنار یکدیگره. ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایران پاکستان دوستی زندہ باد۔ انشاءاللہ. تاریخی مناظر ہیں۔ معزز مہمان اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہنچے، جہاں پر انہوں نے آج مزار اقبال پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی، گلدستہ رکھا، اور یہ مناظر ہیں جو جی ٹی وی نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور شاعر مشرق مفکر اسلام کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، جبکہ اس موقع پر مولانا عبدالخبیر آزاد جو بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں، انہوں نے مکالمہ کیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے، اور پاکستان کے عوام کی جانب سے ان کا خراج تحسین پیش کیا گیا، انہیں سلام پیش کیا گیا، جبکہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے بھی پاکستانی عوام کو سلام پیش کیا گیا۔ پاکستان کے نوجوانوں کے بہادر اور کے جذبات جو کہ امت کے جذبات ہیں، اور غزہ کے مظلوم شہیدوں کے لیے دعا بھی کی گئی، اور ساتھ ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی گئی، اور اس موقع پر
ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے مولانا عبدالخبیر آزاد سے مکالمہ کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ایک بڑے عوامی اجتماع سے پاکستان میں خطاب کروں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا کے اوپر یہ ممکن نہ ہو سکا اور میں دوبارہ بھی پاکستان کا دورہ کروں گا۔ اور اس موقع پر پاکستان اور ایران کی دوستی کو مزید وسعت اور فروغ دینے کے لیے دعا کی گئی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے پاکستان کے لیے نئی خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں گے کہ پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس بالکل بھی نہیں ہوا، ایسا کہنا تھا معزز مہمان ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی قوتوں کے خلاف پاکستان کا موقف قابل دید ہے اور یہ بھی کہا کہ اس جنگ میں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کا خون رائگا نہیں جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دورہ پاکستان پر موجود ہیں۔ فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے اسرائیلی شکست سے دوچار ہوں گے۔ مولانا خبیر آزاد سے مکالمہ کرتے ہوئے ایرانی صدر معزز مہمان ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے یہ کہا۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت ایران کے صدر لاہور میں موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے مزار اقبال پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی، گلدستہ بھی رکھا اور شاعر مشرق مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک میں دوستی کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور تعلقات کو مزید وسعت اور فروغ دینے کے لیے دعا بھی کی گئی اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ مصافحہ کیا جا رہا ہے اور جو ڈیلیگیشنز آیا ہوا ہے اس کی جانب سے مصافحہ کیا جا رہا ہے، جبکہ سپاہیوں سے بھی ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے مصافحہ کیا اور اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر اراکین بھی موجود ہیں، جبکہ یہ مناظر مزار اقبال کے احاطے کے مناظر ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے تاثرات بھی کتاب میں قلم بند کیے، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے ہیں۔ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پر حاضری دینے کے بعد اب سے کچھ لمحوں بعد روانہ ہو جائیں گے اور یہاں سے وہ مینار پاکستان جائیں گے، مینار پاکستان پر بھی حاضری دیں گے۔ اس کے بعد وہ بادشاہی مسجد جائیں گے جہاں پر وہ نماز بھی پڑھیں گے۔ آدھا دن آج معزز مہمان لاہور میں گزاریں گے، جس کے بعد وہ کراچی کے لیے روانہ ہوں گے اور کراچی میں بھی آج مصروف دن گزارنے کے بعد آج رات کراچی میں قیام بھی کریں گے۔ دونوں ممالک کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی جانب سے مکالمہ کیا گیا، پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس بالکل بھی نہیں ہوا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے اور یہ بھی کہا کہ صہیونی قوتوں کے خلاف پاکستان کا موقف قابل دید ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی لاہور میں موجود ہیں اور اس موقع پر انہوں نے مزار اقبال پر حاضری بھی دی اور گلدستہ رکھا اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو نئی راہ دکھائی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی جانب سے مولانا عبدالخبیر آزاد کے ساتھ یہ مکالمہ کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ علامہ اقبال کی شاعری ایران اور پاکستان کے تعلقات میں پل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ایران کے عوام کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ ایرانی صدر کی جانب سے دونوں ممالک کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا، اس خواہش کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس بالکل بھی نہیں ہوا۔ اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے، صہیونی قوتوں کے خلاف پاکستان کا موقف قابل دید ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا موقف ہے کہ فلسطینی جیت سے ہمکنار ہوں گے، فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے اسرائیلی شکست سے دوچار ہوں گے۔ خواہش تھی پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کرتا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ ممکن نہ ہو سکا اور ساتھ ہی انہوں نے صہیونی قوتوں کو کہا کہ صہیونی قوتوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ وہ شکست سے دوچار ہوں گے۔ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حکمرانوں کا موقف قابل دید ہے، فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے اسرائیلی شکست سے دوچار ہوں گے۔ مزار اقبال پر حاضری دیتے ہوئے ڈاکٹر علامہ اقبال کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور مولانا عبدالخبیر آزاد جو کہ بادشاہی مسجد کے خطیب و امام ہیں، ان سے مکالمہ کرتے ہوئے معزز مہمان نے علامہ اقبال کی بھی تعریف کری اور ان کی شاعری کو پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے روابط اور تعلقات کی بنا پر استوار کرنے کے لیے کارآمد قرار دیا۔